اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے پہلے تو دو پیغمبروں کے بارے میں بات کریں گے، ایک حضرت ایوب اور دوسرے حضرت یونس علیہم السلام، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول احادیث اور روایات ہیں ان میں ویسے تو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعریف اور توصیف موجود ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا خاص طور پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے ایک تو طائف کے سفر پہ جب آپ گئے تھے تو وہاں پہ جب آپ ایک باغ میں کچھ وقت کے لیے سستانے کے لیے آپ بیٹھے تو وہاں پہ جو ایک خادم تھا اس باغ کے مالک کا، تو وہ آپ کے لیے انگوروں کا مشروب لایا تھا، جوس، اور آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا تعلق کس علاقے سے، تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے آپ کو بتایا کہ میں نینوا کے علاقے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے بھائی یونس بن متی کہ تم علاقے سے ہو۔ حضرت یونس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بہتر پیغمبر ہیں، اور یہ فرمایا کہ مجھے تم ان پر فضیلت نہ دو۔ اور ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا کہ مجھے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر مجھے تم فضیلت مت دیا کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کی شان کو گھٹانا اور میری شان کو بڑھانا، تو آپ نے اس سے اپنی امت کو منع فرمایا۔ قرآن پاک نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت، یہاں پر فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے مقام اور مرتبہ میں اللہ نے ان کو اوصاف اور ان کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، یعنی کسی کو کسی خاص وصف سے صفت سے متصف فرمایا، کسی کو کسی خاص وصف سے متصف فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید میں جہاں پر ان کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دو صرف وہ مقامات کہ جہاں پہ حضرت ایوب اور حضرت یونس کا ذکر آیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ذکر آیا، تو وہاں پر وہ مقام میں ذرا تلاوت کر لوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اللہ نے اہتمام فرمایا۔ اور پہلے انبیاء علیہ السلام آئے اور یہ بتایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور رسول ہم نے بھیجے اور ہم نے ان کو اپنی وحی سے نوازا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 ہے، فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح کی طرف بھیجی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وہی بھیجی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ پر کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی ہم نے وحی کی جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ رسولا مبشرین و منذرین،
یہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، یہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، یعنی کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ بنا سکیں اور کہیں کہ جی اے اللہ، آپ نے تو ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو ہم کیسے ایمان لاتے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے خلاف یا اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت جو لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اللہ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ایوب کا بھی ذکر ہے اور حضرت یونس علیہم السلام، ان کا بھی ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام ہے، اور یہ وہ رکوع ہے جس میں اس مقام کے علاوہ اکٹھے اتنے پیغمبروں کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، یعنی اتنے زیادہ پیغمبروں کا، یہاں پر زیادہ پیغمبروں کے نام یہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھیے، فرمایا سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہَدَيْنَا، کہ ان سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور سب کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور یہ وہی سیدھی راہ تھی جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور پھر اس کی نسل سے، اس کی ذریت سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو پھر ہم نے ہدایت بخشی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے پھر ہدایت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر، ان تمام کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ مختصر میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ایوب کا بھی ذکر ہے اور حضرت یونس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے حضرت ایوب کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ سورۃ صاد ہے، قرآن پاک کی 38ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 سے حضرت ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادیٰ ربہ، جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تھکاوٹ، نصب اور تکلیف کے ذریعے سے مجھے مس کیا ہے، مجھے چھوا ہے، یا مجھے اس نے، شیطان نے تکلیف اور تکان جس کو یعنی تھکاوٹ ہم کہتے ہیں، وہ مجھے اس نے پہنچائی ہے۔ اور قد برجلی کا، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی ایڑی لگا، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا نہانے اور پینے کو ہے، یہ پانی۔ اب یہ مختصر یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس سے آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اسے اس کے اہل اور ان کی مثل ان کے ساتھ ہم نے ان کو دیا، عطا کیا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، اور وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اولو الالباب فرمایا، یعنی عقل نہیں فرمایا، یہاں پر اولو الالباب۔ وخذ بیدک ضغثا، فرمایا کہ لے اپنے ہاتھ میں جھاڑو، اور فضرب بہ، اور اسے مار، اور ولا تحنس، اور قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے پایا اسے صابر، نعم العبد، اور وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور بے شک وہ
بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہ کوئی 4 آیات یہ بنتی ہیں، لیکن ان 4 آیات پہ اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے مس کی۔ یہاں پر شیطان سے مراد، اس پہ میں کئی مرتبہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس وقت چونکہ بیماری کو، تکلیف کو، اور یہ جو جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز جن کو کہتے ہیں، جو انسان کو بیمار کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو چونکہ اس وقت تو ان کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان جسے کہا گیا، یہ وہ ہے کہ جو انسان کو تکلیف چیزیں پہنچاتی ہیں، جو ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں انسان کو تکلیف پہنچانے کا۔ جیسے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمائی ہم لیتے ہیں، یوننگ، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہارے منہ میں بیٹھتا ہے۔ تو جیسے رات کو انسان سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے منہ پر ہوتا ہے یا ناک میں ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو گندگی اور غلاظت انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، اگر انسان اس سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرے اور اپنے آپ کو پاک اور طہارت سے اپنے آپ کو فیضیاب نہ کرے تو پھر انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 5 وقت نماز ہے، اس 5 وقت نماز میں آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور تم اس میں 5 وقت تم نہاؤ تو کیا تم پر میل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جسم پر میل رہے؟ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب تم وضو کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ وضو کرتا ہے انسان مسلمان تو طہارت ہوتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو چاق و چوبند رہنا انسان کا، ایکٹیو رہنا اور سرگرم رہنا، یہ در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور جو یہ بیماریاں ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، جیسے انسان کو جمائی آتی ہے تو یہ ایک سستی کی علامت ہے، اور اسی طرح انسان کو اگر چھینک آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھینک آنے میں انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جراثیم بھی انسان کے وجود سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم چھینک مارو تو اپنے منہ پر تم ہاتھ رکھ لیا کرو۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج جو سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی ان کا نام رکھا ہے کہ بھئی یہ جراثیم ہے، یہ فلاں چیز ہے کہ جس سے انسانی وجود کو نقصان پہنچتا ہے انسان کو، تو اس کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی شیطان فساد کی علامت ہے، خرابی اور تخریب کی علامت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر ہم دیگر صحائف کو دیکھتے ہیں، الہامی کتب کو دیکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے عروج پر تھے، کمال پر تھے، اور ادھر مال اور دولت بھی تھی، اولاد بھی کثرت سے تھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پسندیدہ اور بہت ہی اللہ کی طرف توجہ کرنے والے بندے تھے۔ اب یہ جو صورتحال تھی تو جو مخالفین تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ایوب اتنے سجدے کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے، بڑا شکر گزار بن کر رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نعمتوں کی کثرت ہے۔ جب کثرت ہو تو پھر انسان اس طرف آ ہی جاتا ہے۔ تو اگر انسان جب تنگی میں ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اللہ کا شکر گزار ہے۔ تو یہ جب ان کی طرف سے اعتراض ہوا اور اس طرح کا انہوں نے یہ الزام حضرت ایوب علیہ السلام پر لگایا، تو اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر امتحان میں ڈالا گیا، اور یہ وہ امتحان ہے کہ بس ہر کوئی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کو جو کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی وہاں پر آپ کو پھینک دیا گیا، اور وفادار صرف ایک ہی خاتون تھی، اور وہ آپ کی بیوی تھی کہ جو آپ کے ساتھ رہی، اور وہ کام کرتی تھیں اور کوئی مزدوری کرتی تھیں، اور پھر آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رزق کا بھی اہتمام کرتی تھیں اور اپنے رزق کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کے نبی کے جن کے پاس باغات ہیں، جن کی تجارت ہے، جن کا مال ہے، جن کی اولاد ہے، اور دنیا جن کو دیکھ کر رشک کرتی ہے، وہ
ایوب اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ پہ لوگ ان کو پھینک جاتے ہیں، یعنی جو کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں پر آپ کو پھینک کر چلے جاتے ہیں، اور صرف ایک آپ کی زوجہ محترمہ ہے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے جو وقت گزارا اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر عطا کرتے رہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صبر کرنا، آپ اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر آپ نے ادا فرمایا۔ تو یہ سارا وقت اس طرح آپ کا تکلیف میں گزرا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شفا نصیب ہوئی، آپ صحت مند ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس حد تک صورتحال تھی کہ آپ کے جسم اطہر پر یہ جو کیڑے مکوڑے یہ چلتے تھے، اور آپ کی جلد بالکل گل گئی تھی اور آپ کی ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ یہ آپ کے وجود کی اور آپ کے جسم کی حالت تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش سے حضرت ایوب علیہ السلام کو گزارا، اور اس لیے صبر ایوب ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی صبر ایوب چاہیے، تو صبر ایوب سے مراد یعنی بہت زیادہ صبر چاہیے، کہ جہاں پر انسانوں کا صبر ختم ہو جاتا ہے، توقعات اور امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ اس سے بھی کہیں آگے تھا۔ لیکن اس سارے سفر میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزاری کا ہی رویہ اختیار کیے رکھا۔ اب یہ جتنا بھی وقت تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 7 سال، بعد 3 سال، بعد کہتے ہیں 18 سال بھی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی حضرت انس بن مالک سے روایت کی جاتی ہے تو وہ 7 سال اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ 3 سال یا 7 سال یا 18 سال، تو یہ مدت کہاں سے؟ بعد یہ کہتے ہیں کہ جتنی حضرت ایوب کی عمر تھی، یعنی آپ غالباً 63 سال کی عمر میں جا کر یہ آپ کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آپ پہ اترا، اور آپ اس حال میں بھی صبر اور شکر ادا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھئی 63 سال جس رب نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، اور جس نے مجھے عیش و عشرت کی زندگی جس نے دیے رکھی، اپنی طرف سے کثرت سے نعمتیں دیں، مال اولاد دولت ہر چیز جس نے مجھے دی، اگر وہ 63 سال بھی مجھے اس آزمائش میں ڈالے رکھے تو پھر بھی اس کا حق ہے، اور وہ میرا رب ہے، اور میں پھر بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کروں گا۔ یعنی یہ 63 سال کی عمر میں تکلیف پہنچی تو کہا کہ 63 سال اسی طرح مجھے آزمائش اور امتحان میں اگر گزارا جائے تو میں پھر بھی تیار ہوں، اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی پر راضی ہوں۔ تو یہ عرصہ آپ کا اس تکلیف میں گزرا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی لوگوں کو دکھایا، بتایا کہ دیکھو یہ ہے میرا ایوب، اور یہ اس کا صبر ہے، اور اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، جو تمہارا جو الزام تھا، تہمت تھی، اور تم جو یہ تان اور تشنیع کے تیر چلاتے تھے، دیکھو کہ جب میں نے ایوب کو دیا تھا یہ تب بھی شکر گزار تھا، اور جب میں نے سب کچھ اس سے چھین لیا تو یہ تب بھی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر اس بات کو بیان فرمایا کہ اپنی ایڑی کو رگڑ، پھر وہاں سے ٹھنڈا یعنی پانی نہانے کا بھی اور پینے کا بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور پھر اس سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس تکلیف سے آپ کو باہر نکالا، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے اہل کو پھر ہم نے اپنی رحمت سے بہت زیادہ نوازا، یعنی مثلہم جو دیا اس سے بھی زیادہ پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا، اور اس میں نشانیاں ہیں یا نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر اولاد بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو اولاد بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی، صرف ایک آپ کی بیوی تھی جو آپ کے ساتھ تھی۔ اب یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے اور اس سے مار اور قسم نہ توڑ، اب روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ایوب نے کسی موقع پر اپنی بیوی پر غصہ کیا، یعنی بیوی کو بلایا تو شاید وہ نہیں آئیں، دیر کر دی، تو حضرت ایوب نے پھر یہ کہا کہ بھئی میں ماروں گا، یعنی اپنے صحت یاب ہونے کے بعد، اور وہ ڈنڈوں سے یعنی میں پیٹوں گا، ایسے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ایوب کی جو بیوی تھی وہ تو وفادار تھی، وفاشیار تھی، خدمت گزار تھی، بھلا وہ ان پر اس طرح کی
کہ نظر کیوں مانیں گے یا اس طرح کی قسم کیوں کھائیں گے کہ بھی میں اپنی بیوی کو ماروں گا؟ تو قرآن پاک نے یہاں پر اس قسم کو بیان نہیں کیا، تو لہٰذا ہمیں بھی اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے یہاں پر اس بات کو بیان نہیں فرمایا، فقط اتنا بیان کر دیا کہ ہم نے ایوب سے کہا کہ آپ ایک جھاڑو لے لیں، یعنی تنکوں کا ایک مٹھا جو بنتا ہے وہ آپ لے لیں اور پھر اس سے آپ ماریں، ولا تحنس، اور اپنی قسم کو آپ مت توڑیے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں اپنی قسم کو پورا کر لیجئے۔ ایک ہوتا ہے کہ ڈنڈے سے پیٹنا، اور ایک یہ ہے کہ تنکوں کو اکٹھا کر کے مارنا۔ اب کس کو مارنا ہے، کہاں پر اس کو لگانا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں پر اتنی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی سخت چیز کے ساتھ اپنی قسم انسان پوری نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہیلہ اور ایک طریقہ بھی بیان کر دیا کہ اپنی قسم کو انسان اس طرح پورا کر سکتا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد، اور وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اواب کا مطلب یہی ہے کہ بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بس ذکر ہوتا ہے، اور اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک نے کس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، یعنی یہ واحد قوم تھی کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس سے یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے، یعنی ابھی کچھ وقت اس میں تھا، تو آپ نے وہ بستی چھوڑ دی، یعنی اللہ کے حکم سے پہلے ہی، کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید اب عذاب کا وقت قریب ہے، تو لہٰذا آپ نے وہ بستی، نینوا کی جو بستی، وہ آپ نے چھوڑ دی۔ تو پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور آپ کی جو قوم تھی، جب اس قوم نے عذاب کو دیکھا، اور عذاب کو دیکھ کر پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایک اوپر روایت میں آتا ہے کہ چٹان پہ سب، پہاڑ پہ اکٹھے ہو گئے سب لوگ، اور پھر وہاں پر انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، استغفار کیا، معافی مانگی، اور آئندہ اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنے کا وعدہ کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن پھر اسی قوم سے پھر آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر نافرمان لوگ پیدا ہوئے، لیکن انبیاء علیہ السلام قرآن پاک میں جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور پھر ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے، نافرمان اقوام کا، لیکن قرآن پاک میں واحد یہ قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جن پر عذاب نہیں اترا تھا۔ باقی سب اقوام پر ہم پڑھیں گے ابھی تو دیکھیں گے کہ بھئی کس طرح اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اترا۔ اب سب سے پہلے یہ سورۃ الانبیاء ہے میرے سامنے، اور اس کی آیت نمبر ہے 87، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، مختصر ذکر ہے، بس اتنا فرمایا کہ وزن نون یعنی کشتی والے، مچھلی والے، اذ ذہب مغاضبا، کہ یاد کرو کس کو، کہ مچھلی والے کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ یہ گزشتہ آیت سے اگر اس کا تعلق جوڑیں تو یہی بنتا ہے کہ وزن نون، کہ ہم نے جو یونس تھے، مچھلی والے تھے، ان کو بھی ہم نے عطا کیا، اپنی رحمت ہم نے ان کو دی، عطا فرمائی۔ اور یاد کرو کہ جب وہ غصے میں چلے گئے تھے، فظنّا اللہ نقدر علیہ فنادا فی الظلمات، اور انہوں نے خیال کیا کہ اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ اب یہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ عذاب کے سے پہلے اور اللہ کے حکم سے پہلے ہی انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، پھر اس نے تاریکیوں میں پھر پکارا۔ تاریکیوں سے مراد یعنی مچھلی کے پیٹ میں آپ تھے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ کہا کہ نہیں معبود مگر تو، تیری ذات پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے، یعنی حق تلفی کرنے والوں میں سے یا قصور کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک فرماتا ہے فاستجبنا لہ،
تو پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس کو جواب دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور پھر ہم نے اس کو غم سے ہم نے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح ہم بچا لیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ توجہ طلب ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح ہم نے نجات دی مومنوں کو، فرمایا کہ ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ تو یہی حقیقت ہے کہ اگر ایمان پختہ ہو، تیقن اور یقین انسان کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ آج بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ سچی توبہ اور استغفار کے ساتھ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ مختصر طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورۃ صافات ہے کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیل سے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے اور پورے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الصافات قرآن پاک کی 37 سورت ہے اور آیت نمبر ہے 139 139۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھا، یعنی ہمارے فرستادہ جو بندے تھے ان میں سے ایک یونس بھی تھا۔ اِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگا۔ آبا کا اور عبد آبک بھی کہتے ہیں، جو رب سے بھاگا ہوا ہو اس کو عبد آبک کہا جاتا ہے۔ تو آبک یعنی یہ فاعل کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو آبا کا حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک کشتی میں آپ جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ کشتی کیا تھی؟ مشحون تھی، بھری ہوئی تھی۔ فساہم فکان من المدحدین، اور پھر قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام شریک بھی ہوئے اور اس میں پھر وہ ہار گئے۔ اب وہ قرآن اندازی کیا تھی؟ قرآن پاک نے خود اشارہ کر دیا کہ بھری کشتی تھی۔ تو بھری کشتی سے یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر یہ قرآن اندازی کی گئی ہوگی کہ بھئی یا تو ساری کشتی ڈوبے گی، یا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کشتی سے کچھ لوگوں کو اترنا ہوگا تاکہ اس کشتی کا وزن کم ہو۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بھئی قرآن اندازی کر لی جائے، جس کا بھی نام آئے گا وہ کشتی سے پھر چھلانگ لگائے گا، اس کے بعد پھر جو بھی اس کے ساتھ ہو وہ پھر اس کا معاملہ ہوگا، یعنی تیراکی سے تیر کر پہنچ جائے کنارے پہ، نہیں تو پھر اس کو جو دریائی جانور ہیں، حیوانات ہیں، پھر اس کو کھا جائیں گے۔ بہرحال یعنی تاکہ باقی جو لوگ ہیں ان کی جان بچ جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس قرآن اندازی میں شریک ہوئے تو آپ کا وہ قرآن ہی نکلا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر کیا ہوا؟ مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور آپ ملامت زدہ تھے۔ ملیم سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملیم تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں مخلص اور مخلص بندے، ان کا عمل اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اب فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتا، تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اس مچھلی کے پیٹ میں پھر قیامت تک رہتے اگر وہ مسبحین نہ ہوتے۔ یعنی مسبحین سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے، جیسے ہم ابھی پڑھ کر آئے کہ فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم اس کی تسبیح تو بڑی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ انجانے میں جو پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ اگر آئے اور واقعی جو اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے بڑے اثرات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے، مضبوط تعلق بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے خیالات پر اور انسان کی سوچیں اور انسان کی جو افکار ہیں ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اثر پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تکلیف بڑی آئے تو پھر ہم اس کو بطور وظیفہ کہ ہمارے ہاں 1.25 لاکھ کا بھی ایک ہنسا چلتا ہے، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہنسا کہاں سے لیا گیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور پھر اس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔
انبیاء علیہ السلام نے جو بھی الفاظ بولے ہیں وہ الفاظ آپ دیکھیے کہ ان میں بے انتہا محبت ہے، خود سپردگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے جو غیر خدا ہوتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا ہوتا ہے، خدا کو بھی آواز دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے من میں اور ہمارے باطن میں اور دل میں دوسروں کی بھی بڑی جگہ ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ اور ان کا جو وظیفہ تھا اس کو دیکھیے کہ وہ سراپا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں رہتے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور پھر آخر کار ہم نے اسے اس سقیم حالت میں ہم نے اسے ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو اللہ کو پکارا، اللہ کو آواز دی، بلایا، اور لا الہ الا انت سبحانک، یعنی یہ قرآن پاک نے بیان کیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو یعنی مچھلی نے پھر اس کو ساحل پر اگل دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام پھر سقیم حالت میں، یعنی اس کو بیماری کہیں، اس کو ذوف کہیں، کہ آپ اس حالت میں بالکل جسے ہم کہتے ہیں ایک بے سہارا سا جیسے انسان ہوتا ہے، ساحل پہ آپ پڑے ہوئے ہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ تو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس پر ایک درخت اگا دیا، یقطین، یہ جو بیل والا درخت ہوتا ہے، جیسے اپنا یہ انگور کی جیسے ہوتی ہے بیل، یعنی اس طرح کا پھر ہم نے درخت اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو پھر بھیجا مئۃ الف، 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، یا زائد لوگوں کی طرف۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں پھر باقی رکھا۔ یہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار و مشرکین جو اس وقت کے انکاری تھے، منکرین حق تھے، پھر اللہ ان کو متوجہ کرتا ہے، یعنی یہ واقعات بیان کرنے کے بعد پھر ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے اللہ کے لیے وہ چنتے تھے اور منتخب کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی مذمت کی ہے، پھر ان کے جو برے عقائد ہیں، بدعقیدگی ہے، پھر اس کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بھی ذرا تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اسے قدر تفصیل سے اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 85، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ہم نے کل ذکر پڑھا، اور پھر اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور حضرت ہود کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہم ان کے واقعات کو بھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف یعنی مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ اور بنیادی تعلیم ہے، توحید۔ اپنی قوم کو اسی بات کی سب سے پہلے تعلیم دی، اور فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس بینہ تمہارے رب کی طرف سے آئے۔ یعنی بینہ سے مراد کیا ہے؟ بالکل واضح رہنمائی، ہدایت تمہارے پاس آئی۔ فاوفوا الکیل والمیزان، کہا کہ وزن اور پیمانے اس کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور اشیاء ان کی جو چیزیں ہیں ان کو مت گھٹاؤ، یعنی گھاٹا کر کے مت دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور نہ زمین میں تم فساد برپا کرو جبکہ اس زمین کی اصلاح ہو چکی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی، اس کو خوبصورت بنایا ہے، مزین کیا ہے، اور تم انسانوں کی طرح رہو گے، اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے تو زمین کا حسن قائم رہے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بعد اب اخلاقی جو خرابیاں قوم میں موجود تھیں، بستی والوں میں، شہر والوں میں،
پھر اب توحید کے بعد پھر اس کا ذکر کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ رسول کہہ رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توحید کو ماننا کافی ہے، بس اپنی اصلاح کر لو، رسول وہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رسول پر اعتماد اور اعتبار ہوگا، ایمان ہوگا تو اللہ کی توحید پر ایمان ہوگا نا۔ یعنی میں اگر آپ کو کوئی میسج، کوئی پیغام دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ میرا اعتبار کریں گے نا کہ ہاں امانت صاحب یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ میرا اعتبار ہی نہیں کرتے تو آپ نے جو پیغام اور جو میسج میں آپ کے پاس لایا، آپ اس پر کیسے اعتبار کریں گے؟ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اور رسل پر ایمان خود بخود یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا، تو وہ اللہ کے فرستادہ ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندہ ہوئے، اللہ کے وہ سفیر ہوئے، تو ان پر ایمان خود بخود وہ ایک فطری بات ہے کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، یعنی راستوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ راہزنی کرتے ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ من آمن بہی، جو اللہ پہ ایمان لائے ان کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو یہ برائی ہوتی ہے یہ کبھی بانجھ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بچے دیتی ہے۔ یعنی اگر ایک برائی انسان کرتا ہے، وہ ایک برائی سے پھر دوسری برائی جنم لیتی ہے، پھر تیسری برائی، جیسے جھوٹ دیکھ لیجئے یا زنا دیکھ لیجئے یا شراب دیکھ لیجئے، یہ برائی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اخلاقی خرابیاں پھر ساتھ ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کم تولیں گے اور کم تولنا، زیادتی کرنا، پورا نہ دینا اور معیشت کو اور اس سب چیزوں کو اس پر اژدہا بن کر بیٹھ جانا، تو واضح بات ہے کہ معاشرے میں پھر اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے۔ جب اونچ نیچ پیدا ہوگی پھر راہزنی بھی پیدا ہوتی ہے، پھر ڈاکے بھی اس معاشرے میں ہوتے ہیں، پھر چوریاں بھی ہوتی ہیں، پھر بےایمانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک برائی پھر آگے برائیوں کو جنم دیتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تم راہزن بن کر نہ بیٹھو اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے والے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے مت روکو، اور سیدھی راہ ہے اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش میں مت لگے رہو۔ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، فرمایا کہ یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فَكَثَّرَكُمْ تمہیں زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اگر تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد 9ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو یہ سردار ہیں، یہ بڑے ہیں، اعیان حکومت ہیں، وزراء ہیں، درباری ہیں، انہوں نے کہا کہ الذین استکبروا من قومہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے تکبر اختیار کیا۔ آج ہم جبار اور متکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان دو صفات پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو یہ انہوں نے تکبر اختیار کیا۔ لَنُخْرِجَنَّكَ، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ضرور تجھے نکال دیں گے یا شعیب، اے شعیب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو لوگ ایمان لائے تیرے ساتھ، تجھے اور ان کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیے۔ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ زبردستی یعنی ہمیں تم پھراؤ گے چاہے ہم راضی اس پر نہ بھی ہوں۔ قد افترینا علی اللہ کاذبا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم ان عدنا فی ملتکم، تمہاری ملت میں واپس لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، یعنی اس فرسودہ خیالات سے اور ان بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچا چکا ہے۔
وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے ہمارے کہ ہم اس میں واپس پلٹیں مگر اللہ چاہے، وہ ہمارا رب ہے۔ یعنی انسان اپنے ارادے کو جب بیان کرتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو ضرور پیش نظر رکھے اور یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ہے۔ یعنی انسان کو استحکام اور انسان کو جو مستقل مزاجی ملتی ہے اور نیکی پر قائم رہنے کا جو حوصلہ ملتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی یہ حوصلہ اور یہ جذبہ اور یہ استقامت انسان کو مانگنی چاہیے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ ہم پہلے اس پر آیت پر ہم نے بات کی تھی، واسع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت واسع پر ہم کلام کر چکے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی درباریوں نے، سرداروں نے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی، یعنی شعیب کی پیروی کی، تو پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فاخذتہم الرجفۃ، پھر انہیں ایک آفت نے ان کو پکڑ لیا، رجفہ نے، دل دہلا دینے والی اور ہلا دینے والی آفت۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ جسم کہتے ہیں جیسے پرندہ اپنا جو سینہ ہوتا ہے وہ زمین پر لگاتا ہے، یعنی اس طریقے سے وہ زمین پر گرے پڑے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، کأن لم یغنوا فیہا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ ایسے مٹا دیے گئے کہ گویا کبھی یہ اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے، کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، اس طریقے سے ان کو مٹایا گیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کا انکار کیا وہ خاسرین تھے، نقصان اٹھانے والے تھے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مقام ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر جہاں پر کیا، ایک تو سورۃ الشعراء ہے، ایک اور مقام پر سورۃ ہود ہے، اور سورۃ ہود میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا جس طرح ذکر کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مقام بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے 84، یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اور پھر یہ بتایا کہ بھئی وہ مقیال اور میزان میں وہ کمی کرتے تھے۔ یہ پہلے ہم نے اس کا ذکر ہم کر چکے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد اب قوم کے الفاظ یہ توجہ طلب ہیں جو میں خاص طور پر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک، کہا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تامرک کا حکم دیتی ہے تجھے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں کہ اس کی عبادت کریں جس کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے۔ یہ نماز خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز، کیا تیری نماز کہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی پرستش اور عبادت ہمارے بڑے کرتے تھے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق ہم تصرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کیا تیری نماز اس سے بھی ہمیں روکتی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، کہا کہ بس تو بڑا حلیم ہے اور تو بڑا رشید ہے، راست باز ہے۔ اب یہ الفاظ توجہ طلب ہیں کہ جس طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ
نماز حقیقت میں یہ ہے کہ جو انسان کو عبادت میں، عقیدے میں بھی درست رکھے کہ اللہ کے سامنے جب انسان کی جبین جھکے، جبین نیاز، پھر یہ جبین کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ایک تو یہ نماز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کا جو مال اور دولت ہے اس میں غریبوں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان کے مالوں میں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے مالوں میں حق ہے کہ ان کا سائل، سوال کرنے والوں کا، محروم کا۔ یہاں پر سائل سے مراد کہ جو بتا دیتا ہے اپنی ضرورت، اور محروم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورت نہیں بتاتا، لیکن تم ان کو تعرفون بسیماہم، تم ان کو پیشانیوں سے پہچانتے ہو اور وہ تمہارے دامن سے پکڑ کر لٹک نہیں جاتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے دامن کو پکڑ کر مانگتے نہیں ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے نماز حقیقت میں یہ ہے، عقیدے میں بھی انسان کو درست کر دے، انسان کے اخلاق اور معاملات کو بھی درست کر دے۔ عقیدے میں یہ درستگی ہو کہ اللہ کے سامنے، یعنی توحید کا جو اصل سبق ہے وہ انسان مسلمان اس پر عمل کرے، عقیدے کو درست رکھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اخلاقیات اور معاملات، یعنی خاص طور پر مالی حوالے سے۔ یہ نماز جو 5 وقت پڑھتا ہے انسان مسلمان، تو یہ وہ نماز ہے کہ انسان پھر اپنے معاملات کو اس نماز کے ذریعے سے اور اس نماز کے آئینے میں اپنے معاملات کو دیکھے۔ واضح بات ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو وہ اس بات کا عہد کر رہا ہوتا ہے کہ مولا، یہ عبادت میں جس طرح میں تیرے سامنے بندہ بن کر حاضر ہوں، میں اپنی معاشرتی اور معاشی اور اخلاقی زندگی میں بھی اسی طرح تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہے تھے۔ تو واضح بات ہے کہ قوم نے کیوں یہ الفاظ کہے تھے؟ وہ اسی لیے کہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا ہوگا کہ بھئی نماز جو ہے یہ در حقیقت جو عبادت ہے، اللہ کا جو تقرب ہے، اللہ کی جو عبادت اور بندگی ہے، وہ در حقیقت یہ بندگی ہے۔ اب وہ جب قوم اتنی کرپٹ ہو چکی تھی کہ وہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان کا معاملہ تھا کہ بھئی تم ناپ میں، تول میں تم کمی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ پورا تم تولو، اور ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو اور زمین میں فساد کرنے والے مت بنو۔ تو یہ وہ اسلام کی بھی تعلیم ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے، یعنی توحید یہ ہے اصل میں، یہ ہے اللہ کی عبادت اور یہ ہے اللہ کی بندگی۔ صرف نماز تک نہیں معاملہ، بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔